عزیزان محترم، آج دکھ کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نماز سے، قرآن سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ حقیقت بات ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی، مجھے لذت نہیں حاصل ہوئی، میں نے نماز پڑھی مجھے سکون نہیں ملا، مجھے وہ جیسے سکون ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بندے کو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور مجھے لذت بڑی آئی ہے، مجھے سکون بڑا ملا ہے، اطمینان ہوا ہے۔ تو وہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہے آج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہو یا کوئی اور مرض ہو، تو بیماری کی حالت میں انسان کو کھانوں کے ذائقے بھی اچھے نہیں لگتے۔ حقیقت بات ہے، جس کو بخار ہو اس کو کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہی آج اگر ہم نماز میں وہ چاشنی اور وہ لذت نہیں پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس طرح بخار کی حالت میں کھانے لذیذ نہیں نہ لگتے، ویسے ہی گناہوں کے اندر اگر ہم لت پت ہو کے نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمیں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے رات دن اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز میں جہاں مرضی آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، گناہ ہی گناہ ہے۔ ہر جگہ پر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اور یہ صبح کی نماز، میں ہر وقت یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی صبح کی نماز میں ہمارے نمازی بہت تھوڑے گئے، ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے خود سنا، جس حدیث کے یہ الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے کہ صبح کی نماز کے وقت فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال اٹھائے ہوتے ہیں، اور اس میں بندے کا نصیب لے کر آتے ہیں۔ وہ صبح کی نماز کے وقت بندے کا نصیب لے کر آتے ہیں، تو وہ صدائیں لگا رکھے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مرد مومن جو اپنا نصیب لے لے، ہم بانٹنے آئے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی بندہ جو رب کی رحمت لوٹنا چاہتا ہو، ہم لے کر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم جیسا گناہ گار بندہ، ہم جیسا بدبخت بندہ مزے کی نیند میں سو رہا ہے، نہ نماز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ۔ تو پھر دیکھیں نا میرے بھائیو، پھر ہمارے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ رزق جب تقسیم ہو رہا ہو اس وقت تو ہم سب سوئے ہوئے ہیں۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو پھیر مسیت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو پھیر مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت ہے، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ دیکھو نا میرے بھائیو، اگر ہمارا کوئی پیر بھائی ہو یا میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، اگر میں نے اپنے چاہنے والے کو بلایا ہے، یا میں پیر ہوں یا میں پیر کا مرید ہوں، ساتھ میرا ایک اور بندہ ہے پیر بھائی ہے میرا، اگر اس کو پیر صاحب بلائیں اور وہ کہے کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو پیر صاحب بلائیں یا اس کو بڑا کوئی سیاسی بندہ بلائے کہ یار ذرا بات سننا میری، یا کوئی وڈیرا بلا لے، وہ کہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ جو پیر ہوگا نا وہ کہے گا اچھا تیرے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے تو آج کے بعد میرے پاس آنا بھی نہ تم۔ اگر کوئی سیاسی بندہ ہمیں بلائے ہم نہ جائیں تو وہ کہے گا کہ بھائی آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائیں۔ اگر کوئی وڈیرا بندہ ہو کسی دعوت میں ہمیں بلائے کہ یار ہماری فلاں تاریخ کو ہماری کوئی دعوت ہے، ہم نے کوئی پروگرام رکھا ہوا ہے، آپ تشریف لے آنا، ہم نہ جائیں تو وہ وہاں پر جو ہے نا ہمارے ساتھ اظہار لا تعلق ہی کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح پیش آتے ہیں کہ یار تو نے میری بات نہیں نہ مانی، تو وہ جو ہے نا ذرا غصہ کرتے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، اگلی بار پھر بلایا، تیسری بار چوتھی بار، جب 4-5 مرتبہ اس کے بلانے پر ہم نہیں نہ جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد مجھے بلائی نہ تو، آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائی۔ پیر ہو تو اگر اس کا مرید نہ جائے تو پیر کہتا ہے کہ بھائی آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ سیاسی بندہ ہو اگر وہ آپ کو بلائے آپ نہ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ بھی آج کے بعد تیرا میرا رشتہ تعلق ہر چیز ختم ہے۔
تو بھائی اگر ہم کسی بندے کے پاس نہیں جاتے وہ ہم سے تعلق ختم کر جاتا ہے، تو میرے بھائیو ذرا یہ تو سوچو 5 وقت اللہ رب العزت کے گھر سے صدا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، ہم نہیں جاتے مسجد میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ دیکھنا میرے بھائیو 5 وقت وہ ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نعمتیں برابر ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور نعمتیں بھی ایسی ہم کھا کھا کے جو ہے نا بس ناشکری کر رہے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، پہلے امام، اور یہ بہت بڑے امام ہیں، سب اماموں کے بڑے امام ہیں یہ فقہ کے۔ ایک دن یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، نماز جمعہ میں نے پڑھی، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر آیا تو کسی نے میرے جوتے اٹھا لیا۔ یہ برسوں سے چلی آ رہی ہے روایت، مسجد سے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے جمعہ پڑھ کے باہر نکلا تو میرے جوتے کسی نے اٹھا لیے، تو میں ننگے پیر چلتا جا رہا ہوں، تو میرے دل نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اتنا بڑا امام ہے، لوگ تیری عزت کرتے ہیں، اور اپنی حالت تو دیکھ، تو ننگے پیر جا رہا ہے، آج تیرے پاس جوتا نہیں ہے، پھر یہ بھی سوچا کہ تیرے پاس پیسے بھی نہیں کہ تو جوتا خرید لے۔ تو وہ اپنے دل میں یہ بات کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ آگے کیا دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کا جس کے پیر ہی نہیں ہے، وہ رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات دیکھی نا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ کی، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر جوتا نہیں تو نہ صحیح کل لے لوں گا، لیکن تو نے مجھے پیر تو دیے گئے، تو نے مجھے پیر تو دیے گئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نعمتوں کو گننا بھی چاہے نا جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، پہلے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نعمتیں گننے کا، کسی کے پاس ٹائم نہیں، اگر پھر بھی تجھے کبھی ٹائم مل جائے اور تو نعمتیں گننے بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لا تحصوها، تو ان کو گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ اتنا نعمتیں کھا کھا کے اس کے باوجود بھی ہم نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ہے نا کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ وہ تو رب فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، اپنے رب کی بارگاہ سے دور کیوں بھاگتا ہے تو؟ تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، تو ایک بار آ تو صحیح، ایک بار اپنے سر کو جھکا تو صحیح، مانگ کے تو دیکھ میرے سے، پھر دیکھ میں تجھے کیا کیا نہیں عطا کرتا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ گناہ گار ہے، کوئی نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، فرشتے اب اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اور بار بار جو ہے نا التجا کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ تو فرشتے جو ہے وہ تو رب کے آرڈر کے محتاج ہیں، جدھر کا آرڈر ہوگا وہ تو ادھر لے جائیں گے، اور وہ گناہ گار بندہ ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن فرشتے جو ہے اس کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک سے جو ہے نا آرڈر بدل جائے گا، اچانک سے فرشتوں کا رخ بدلے گا، وہ اس گناہ گار کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے رخ بدلیں گے اور جنت کی طرف لے نکلیں گے۔ بندہ بڑا پریشان ہوگا، پھر عرض کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، جب میرے نامہ اعمال کو تولا گیا تو ایک بھی نیکی نہیں تھی، ایک بھی نیک عمل نہیں تھا میرے پاس، تو یہ تو میرے نامہ اعمال میں جو لکھا ہوا تھا اس کے حساب سے تو میرے مقدر میں، میرے نصیب میں، میرے حصہ میں آئی وہ تو جہنم تھی جدھر مجھے لے چلے تھے تم، پھر یہ اچانک سے تم نے یہ رخ بدلا اور جہنم کی بجائے جنت میں لے جا رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں بھائی، جہنم کا آرڈر تھا جہنم لے چلے تھے، جنت کا آرڈر ہوا تو جنت میں لے چلے گئے، تو ایسا کر تو نا رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر کے وہاں سے پوچھ کہ یہ آرڈر کیوں بدلے گئے۔ پھر وہ گناہ گار بندہ ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اچھا کام تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں، ہر بار مسلسل تیرے حکم کی نافرمانی کرتا رہا ہوں میں،
تو یہ جہنم جاتے جاتے اچانک آرڈر بدل گئے اور جنت کا راستہ مل گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ رب جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ایک دن تو سویا ہوا تھا، خواب میں تو سویا ہوا ہے اور نہ چاہتے ہوئے تو نے کروٹ بدلی، تو ساتھ ہی تیرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے ایک بار نکلا تھا اللہ، آواز بلند ہو گئی تھی، تو نے میرا نام لیا تھا نہ چاہتے ہوئے، تو سویا ہوا تجھے کوئی نہیں پتا، اس تیرے نام لینے کی برکت اتنا ہے، تیرا وہ نام لینا ہم نے اتنا پسند فرمایا کہ ہم نے تیرے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے، تجھے جنت کا راستہ دے دیا، جا جنت چلا جا۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، یا رسول اللہ شان والا نبی زباد، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا داروں کے پاس تو آپ جا چکے، اگر کسی پی ٹی آئی کے ورکر ہوں، آپ پی پی کے ورکر ہوں، کسی کے بھی ورکر ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ضرور پہنچتے ہیں۔ اگر دنیا دار جس کی ہم سپورٹ کر رکھے گئے وہ اگر ہماری مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، ہمارے پاس پہنچتا ہے، اگر ہم اللہ رب العزت سے لو لگائیں گے، اگر ہم کملی والے آقا سے لو لگائیں گے تو کیا بات ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچیں گے؟ وہ تو ہر جگہ پہنچیں گے۔ وہ تو پکار کے تو دیکھ، تو ایک دفعہ ان کا نام لے کے تو دیکھ، پھر دیکھ کیسے تیرے وارے نیارے ہوتے گئے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج کوئی مانگنے والا ہی نہیں، آج کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ باری تعالیٰ میرے اوپر مشکل وقت آیا ہے، اپنی نظر کرم فرمائیے، وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور بڑی جرت سے ہم یہ بات کر دیتے ہیں میرے بھائیوں، جب کوئی ہمیں کہنا کہ نماز پہ آؤ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم نہیں ہے۔ بڑی جرت ہے ہمارے پاس جب ہم یہ بات کرتے گئے، یار ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بڑی جرت کی بات ہے جو ہم کرتے گئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور وہ رب جو ہے نا، رب حقیقت بات ہے، وہ بڑا زوروں والا رب ہے، اس کے پاس بڑا زور ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ 2010 کا سیلاب تھا، سب کو گھر سے باہر نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا اس نے؟ 2005 میں زلزلہ آیا، ہر بندہ گھر سے باہر نکلا، وہ نکال سکتا ہے، وہ جس کو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اس نے فرمایا کہ میں نے تیری رسی ڈھیلی چھوڑ دی، تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن جب میری پکڑ آئے گی نا پھر تجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، پھر تجھے میرے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آج تیرے پاس وقت ہے، آج تجھے ہر چیز ہم نے دے رکھی ہے، وہ بلا سکتا ہے، لیکن اس نے کہا جو تو نے کرنا ہے کر لے، جب تو میرے پاس آئے گا پھر میں دیکھوں گا۔ پھر وہ پکڑ بہت سخت ہے، اور آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس آنے کا۔ پھر اگر کسی کو کہے بھی صحیح کہ یار اللہ کے نام یار کوئی مہربانی فرمائیں، اب آپ بزرگ ہو گئے، داڑھی رکھ لیں، نماز پڑھا کریں، اللہ اللہ کیا کریں آپ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایسا کرتے ہیں کہ جی رمضان شریف آئے گا نا جی، پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، یہ بات ہم کرتے گئے۔ تو ایسے نہیں، ایک بزرگ تھے وہ یہی بات ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ یار داڑھی رکھ لو، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ آگے سے جواب یہی ملتا تھا کہ جناب آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے بعد، سال بعد، جب ٹائم آئے گا تب کریں گے۔ تب بات نہیں مانتے تھے۔ تو وہ بزرگ نے ایک دن سوچا کہ یہ اس طرح بات نہیں مانتے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک لوٹا پکڑا اور دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے، ظہر کی نماز وہاں پہ پڑھی۔ اب گاؤں والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی آج پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، دریا کے کنارے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کا انتظار ہے۔ عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گاؤں والے اکٹھے ہو کے آ گئے اور پوچھنے لگے بابا جی آج خیر ہے، آج آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا انتظار ہے، کدھر جانا ہے آپ نے؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں نہ انتظار کر رہا ہوں یہ پانی ختم ہو اور میں یہاں سے گزر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ تو بندے کہنے لگے بابا جی خیر ہے، کیا ہو گیا آپ کو، آپ تو بڑے سیانے سے بڑے بندے ہیں، یہ دریا کا پانی کب ختم ہوگا، آپ کو اس کے اندر سے جانا پڑے گا۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں بھی تو یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، کب سے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس، ٹائم نکال کے رب کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر بندہ مصروف ہے۔
جیسے یہ دریا کا پانی نہیں ختم ہوگا، مجھے اس کے اندر سے جانا پڑے گا، ویسے ہی میرے بھائیوں آپ کی مصروفیات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جب بھی اذان کی آواز آئے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے ٹائم نکال کے اس رب کی بارگاہ میں آؤ جو ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ اور یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے نا، نماز پڑھیں گے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ پھر وہ تو رب فرماتا ہے کہ تو میری بارگاہ سے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو یہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تجھے عذاب میں ڈال کے کیا کروں گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندے میں تجھے عذاب میں کیوں ڈالوں گا؟ جس نے ہمیں اپنے دست سے قدرت سے بنایا، اتنے پیار سے اتنا محبت سے بنایا ہے، وہ ہمیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا؟ یہ تو ہماری اپنی حرکتیں ہوتی ہیں، ہمیں جس سائڈ سے روکا جاتا ہے ہم ادھر ہی بھاگتے ہیں، جدھر سے روکا جاتا ہے ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ ہمیں حکم ہوا کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پاس رکھو، ہماری داڑھی چھوٹی مونچھیں بڑی۔ ہمیں حکم ہوا کہ گناہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، ہم گناہوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے گا۔ جدھر سے ہمیں روکا جاتا ہے ہم ادھر ہی بھاگتے گئے، گھاٹے کا سودا ہم خود کر رکھے گئے۔ وہ رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میں تو عذاب میں کیوں ڈالوں گا تمہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ میرا بندہ عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں کہ ہم جناب وہ کام کر رکھے گئے کہ جہنم ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں آج وقت ہے، آج اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، سر بسجود ہو جائیں۔ اور یہ بار بار میں نے بھی کافی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں، کسی کو اگر آپ تبلیغ کریں نماز کی کہ یار نماز پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، عبادت کیا کرو، قبر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، وہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں گے، کیا بنے گا آپ کا؟ تو وہ بندے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، وہ مولوی اس طرح کہتا ہے، وہ مولوی اس طرح کہتا ہے۔ نہ بھائی، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ بلکہ یہ تو حدیث شریف میں ایک تو یہاں تک بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا نا، جو بندہ بے نمازی ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا ساتھ ہی اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا۔ گنجا سانپ، نام بھی بتایا اس سانپ کا، وہ سانپ مسلط کیا جائے گا۔ وہ فجر کے وقت آئے گا اور کہے گا تو نے فجر کی نماز قضا کی تھی نا، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو جا کے کھانا شروع کر۔ فجر سے لے کر وہ سانپ جو ہے نا ظہر تک اس بے نمازی کو کاٹتا رہے گا، اس کی روح نکلے گی، واپس لے آئے گا، پھر کاٹے گا، پھر اس کی ہڈیاں جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جائیں گی اس کی ایک ضرب کے اوپر، اتنا سخت ضرب ہوگی اس کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بھی بتایا۔ تو میرے بھائیو بتاؤ نا پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ قبر میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہیں جی، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ وہ ہے نا ایک شعر بھی ہے پنجابی کا کہ اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں، تو چودھری ہے، تو رانا ہے، تو وڈیرا ہے، تو ملک ہے، تو ایم پی ہے، تو ایم این ہے، تو صدر ہے، تو وزیر اعظم ہے، جو مرضی ہے وہ تو دنیا پہ ہے۔ مرنے کے بعد جو تیرے ساتھ ہونا ہے نا وہ اصل تیری زندگی ہے، جس کے بارے میں تو نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی۔ افسوس والی بات ہے میرے بھائیو، حقیقت بات ہے، آج ہر بندہ دنیا میں مست ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگوں کے اقوال پڑھیں نا آپ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس طرح زندگی گزارنے کے چکروں میں پھر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب گھر اچھا ہونا چاہیے، ماربل لگاؤ، ٹائل پتھر لگی ہو، اے سی لگاؤ، ہر چیز اس میں لگی ہوئی ہو، صاف ستھرا گھر ہو، یہاں پر تو ہم یہ چیز بنا کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن قبر میں تو کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ وہاں پر تو ہمارے اعمال ہوں گے جو ہمارے ساتھ جائیں گے، جو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حج کے موقع پر حج کرنے گیا تو ایک نوجوان بچہ، نہ وہ عالم، نہ وہ مسجد کا امام، نہ وہ مولوی، کچھ بھی نہیں، دنیا دار سا بندہ اور نوجوان بچہ، کیا فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر حج کرنے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچہ جو تھا نا بڑا عبادت گزار، بڑا نیک وکار، جب دیکھو اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، جب دیکھو نماز قرآن یہی چیزیں بس ذکر کر رہا ہے،
تو میں نے ایک دن سوچا کہ اس سے بات کر کے ذرا اس سے نہ پوچھوں گا کہ تو ادھر سے آیا تو ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے شہر کا، چلو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، کچھ پوچھیں گے اس سے۔ تو وہ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فقہ کے امام ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے کہ میں بڑی کوشش کرتا کہ اس بچے کے ساتھ میں بات کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ میں بات کروں، لیکن جب بھی میں اس کے پاس جاتا وہ یہ کہتا کہ حضرت صاحب، امام صاحب، باتیں تو پھر بھی ہو جائیں گی، اللہ کے حضور آئے ہوئے ہیں، یہاں پر رب رب نہ کر لیں، یہاں پر عبادت نہ کر لیں، یہاں پر نماز نہ پڑھ لیں، قرآن مجید نہ پڑھ لیں، گھر جائیں گے پھر بعد میں باتیں بھی ہو جائیں گی، گپ شپ بھی ہو جائے گی، ہر چیز ہو جائے گی۔ تو وہ امام صاحب فرماتے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ بات کروں، لیکن وہ جناب ٹائم ہی نہ دیتا، وہ ہر وقت یہی کہتا کہ جناب رب رب کریں، بعد میں باتیں کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میں نے نیت کر لی کہ آج میں اس کے ساتھ بات لازمی کروں گا، آج اس کو میں جانے نہیں دوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نا حتیم کعبہ کے پاس کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھی، اس نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو میں بھی پیچھے بیٹھ گیا کہ اب جب یہ نماز پہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہٹے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، اس سے بات کروں گا کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس کو کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا، اس نے قرآن مجید بند کیا، قرآن مجید بند کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا امام صاحب آپ آ گئے، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں شکر ہے کہ اس کو بھی ذرا طلب ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کی۔ تو وہ نوجوان بچہ جو تھا وہ کہنے لگا امام صاحب میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، شکر ہے آپ آ گئے ہیں۔ یہ کچھ دینار پکڑے، اس نے جیب سے دینار نکالے اور امام صاحب کو دیے کہ جی امام صاحب یہ دینار پکڑیں اور ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، تو ان دیناروں سے مجھے غسل بھی دیجیے گا، کفن بھی دیجیے گا، اس کے بعد مجھے دفن کر دیجیے گا، اور کسی کو بتائیے گا نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، بس آپ میرے شہر کے گئے، اتنا تو کر سکتے ہیں میرے لیے، آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ تو امام صاحب فرماتے کہ میں نے وہ پیسے پکڑے، ظہر کی نماز پڑھی ہم نے، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، آخری نفل تھے، وہ بچہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جب میں نے نفل پڑھ کے جب اتحیات پہ بیٹھا، میں نے سلام پھیرا، سیدھی سائڈ پہ میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے میرے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارا ہو گیا، نماز کی حالت میں فوت ہو گیا۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کو کفن بھی دیا، اس کو غسل بھی دیا، اس کو دفن کر دیا۔ تو وہ فرماتے کہ میں ایک بات سنتا تھا، وہ دعا میں ہر وقت یہی فریاد کرتا تھا کہ اے باری تعالیٰ مجھے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دینا، مجھے قبر میں بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، مجھے قبر میں بھی قرآن اور نماز چاہیے۔ تو فرماتے میں یہی دعا سنتا تھا اس کی۔ پھر اگلے سال میں آیا، پھر وہی معاملہ، میں نے حتیم کعبہ کے پاس نماز پڑھی، 2-3 جنازے اٹھے وہاں سے، تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر میں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ وہ جو بچہ پچھلے سال میرے ساتھ آیا تو وہ دعا کرتا تھا ہر وقت کہ اے رب العالمین مجھے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دینا، تو باری تعالیٰ ذرا اس کی زیارت تو کروا، ذرا دکھا تو صحیح کہ وہ قبر میں کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے میں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں جنازے کے ساتھ چلا۔ جب میں قبرستان پہنچا، قبر وہاں پر کھودنے لگے تو ساتھ ہی ایک قبر کی دیوار گر گئی۔ تو امام صاحب کے ساتھ لوگوں نے بلایا جی امام صاحب آپ تشریف لائے، قبر کی دیوار گر گئی ہے، ذرا دیکھیں اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں قبر کے اندر اترا، ساتھ والی قبر جس کی دیوار گری تھی اس کے اندر میں نے جھانک کے دیکھا تو اس میں وہی نوجوان بچہ تھا، بیٹھا ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سال بعد۔ تو اس بچے نے دیکھا اور کہنے لگا امام صاحب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ قبر کی دیوار کوئی نہیں گری، یہ آپ نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے دکھا تو صحیح وہ بچہ قبر میں کیا کر رہا ہے، یہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا ہے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اب مہربانی فرمائیے گا کسی اور کو نہ بلانا، آپ قبر کی دیوار کھڑی کریں اور اس معاملے کو ادھر ہی ختم کر دیں، ادھر ہی اس کو دفن کر دیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بلانا نہیں، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ رب سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضرت علی المرتضیٰ، آپ نے ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ
کیا قبر میں بھی ہمیں، جنت میں بھی ہمیں نماز اور قرآن ملے گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تو جزا کا جو معاملات ہوں گے وہاں پر، قبر میں ہمیں جزا ملنی ہے، جنت میں ہمیں جزا ملے گی، یہاں پر ہم نے جو بویا وہاں پر ہم وہ کاٹیں گے، جو ہم نے یہاں پر عمل کی ہے اس کا ہمیں وہاں پر صلہ ملے گا۔ وہاں پر تو نماز نہیں ہوگی، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آگے سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جہاں نماز نہ ہو وہاں پر علی کو سکون نہیں آتا، جہاں پر نماز نہ ہو وہاں پر علی کو سکون نہیں آتا۔ تو پتہ نہیں ہم کیا چیز ہے۔ وہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے گئے جن کو نماز کے بغیر سکون نہیں آتا، تو ہمیں تو جناب کسی چیز کی بشارت ہی نہیں ہے، نہ جنت کا پتہ ہے، نہ قبر کا پتہ ہے، نہ برزخی معاملات کا پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن مستیوں میں پھر رہ گئے۔ دیکھیں نا میرے بھائیوں، 5 وقت مسجد سے صدا آ رہی ہے، لیکن کبھی ہم کس کام میں پھنسے ہوئے، کبھی ہم کس کام میں پھنسے ہوئے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اس رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اگر ہم سر بسجود ہوتے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، سر بسجود ہو جاؤ، یہاں سے ہی ملنا جو کچھ ملنا ہے۔ تو یہ بات پچھلے جمعہ سے آپ سن رکھے گئے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے گئے، اگر ہم سر بسجود ہوتے گئے، اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی بہت بڑے انعام و کرامات ہیں۔ ایک بزرگ حبیب ان کا نام ہے، وہ جی بیٹھے ہوئے تھے اپنے آستانے پہ، پہلے وہ بھی دنیا دار تھے، پھر اللہ کی محبت نصیب ہوئی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر وہ پیر جو تھے نا، وہ اصل پیر تھے، آج کل کے نہیں، وہ اصل پیر تھے جس کو پیر بولا جاتا ہے، جو پیر کامل ہوتے ہیں وہ پیر تھے۔ جب انہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، جب صراط مستقیم پر چلنے لگے، جب اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے، تو کیا ہوا کہ جب وہ اپنے آستانے پہ بیٹھتے تھے، مریدین آتے، نذرانے دیتے، دعائیں لیتے، ادھر سے پیر صاحب نے پیسے پکڑے، ادھر سے اپنے مریدوں میں بانٹ دیے، ادھر سے کوئی امیر مرید آیا اس نے پیسے دیے، ادھر سے غریب مرید بیٹھا تو اس کو دے دے، جا اپنے گھر کا تو سامان لے، اپنا گزر بسر کر، اپنے گھر کچھ نہیں بھیج رہے۔ تو ایک دن آپ کی بیوی جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ حبیب یہ آپ نے کون سا کام شروع کر دیا ہے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کوئی تر نوالا کھائیں، ہمارے گھر بھی ہر روز اچھا سالن بنے، ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں، ہمارے بھی بچے گئے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کھانے پینے کا، یہ کیا چکر ہے؟ آپ ادھر سے لیتے ہیں نذرانے، ادھر سے آپ دے دیتے گئے، کچھ گھر بھی بھیجا کریں، کچھ ہمیں بھی دیا کریں، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ یہ کام چھوڑیں، ختم کریں یہ کام، کیونکہ وہ تو اسی چیز میں لگے ہوئے تھے، وہ اصل پیر تھے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی چھوڑیں یہ سارے کام، جائیں کہ محنت مزدوری کریں، کچھ کما کے لے آئیں، آپ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں۔ تو وہ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تو پہلے بھی یہ چیز چاہتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ وہ تو ولی جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی علیحدہ جگہ مل جائے، خلوت میں بیٹھے، وہاں پر پھر جلوت ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو اور باتیں ہو رہی ہو۔ جب ان کی بیوی نے کہا نا کہ جا کے محنت مزدوری کرے، کما کے آئے، تو وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے مصحف پکڑا، قرآن مجید پکڑا اور وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا بھی پکڑا اور جنگل کی طرف منہ کر لیا۔ سارا دن وہاں پر وہ اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ شام ہوئی، گھر واپس آئے، بیوی نے پوچھا ہاں بھی کچھ کما کے آیا، کوئی مزدوری ملی؟ کہنے لگے ہاں مزدوری تو ملی ہے اور خوب محنت کی ہے، خوب کام کیا ہے، تو کچھ اجرت بھی ملی گئے؟ کہنے لگے نہیں، مالک جو ہے نا جس کا میں نے کام کیا وہ مالک بڑا کریم ہے، مانگنے کا دل نہیں کرتا۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کل جب جائیں گے نا آپ تو پہلے پیسے مانگ لینا پھر کام کرنا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے بات سنی، چپ کر گئے۔ اگلے دن پھر ویسے مصحف اٹھایا، لوٹا اٹھایا، قرآن مجید اٹھایا، جنگل کی طرف، نمازیں بھی ادھر ہو رہی ہیں، قرآن مجید پڑھا، ذکر کر رہے ہیں۔ شام کو گھر واپس آئے، بیوی نے پوچھا جی ہاں آج کوئی محنت مزدوری؟ کہنے لگے ہاں آج کل سے بھی زیادہ کی گئے، تو کچھ ملا؟ کہنے لگے نہیں، مالک بڑا کریم ہے، کل بتایا تھا نا مانگنے کا دل نہیں کرتا، کیا کرو؟ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کل اس کے پاس نہ جانا، کل کسی اور کے پاس چلے جانا جو پہلے مزدوری دے بعد میں کام کروائے۔
تو وہ ان کے لیے تو یہ بات چھوٹی سی انہوں نے کر دی کہ جی اس کو چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ چلے جانا، اس مالک کے پاس نہ جانا، لیکن وہ بات جو تھی نا اس بندے کو، اس ولی کامل کے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئی کہ یہ میں نے آج کیا سن لیا، جی یہ میں نے آج کیا سن لیا کہ آج میں اللہ رب العزت کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ چلا جاؤں۔ کیا باری تعالیٰ تیرا در چھوڑ کے ہم کس در پہ جائیں گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، اے باری تعالیٰ تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میں؟ پھر تیسرا دن آیا، پھر ویسے ہی نماز، قرآن، عبادت، تسبیح و تحلیل۔ رات کو جب گھر آنے لگے نا تو سوچا کہ 2 دن تو میں نے اپنی بیوی کو ٹال لیا، آج کیا بہانہ لگاؤں گا؟ پیسے تو آج بھی نہیں ملے، آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ میں گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہوں، جب میری بیوی سو جائے گی پھر گھر کے اندر چلا جاؤں گا، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، آج کا دن تو گزر جائے گا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے، یہ حکایت کی کتاب میں لکھا ہوا کہ وہ باہر بیٹھ گئے، پھر وہی کام اللہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتے کہ رات کا پچھلا پہر گئے، فقیر کے گھر سے جو ہے نا کھانا بننے کی خوشبو آئی، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے تو کچھ لے کر نہیں دیا اور فقیر کے گھر میں گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا تو بڑی خوش ہے، تو آپ نے آگے سے سوال کیا کہ آج پوچھو گی نہیں کہ آج بھی مزدوری کی ہے، کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ کہنے لگی نہیں آج نہیں میں پوچھوں گی۔ تو اس نے کپڑے بھی نویں پہنے ہوئے ہیں، بڑی خوش ہے۔ تو پھر آگے سے آپ نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کسی ساتھ والے ہمسائے نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ابھی اندر چلیے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ دروازہ کھولا تو اندر کمرے میں ضروریات زندگی کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے نا ایک بندے کے پاس، وہ سارا کا سارا گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس نے بھیجا؟ تو آپ کی بیوی آگے سے جواباً عرض کرنے لگی کہ آپ کہتے ہیں نا کہ مالک بڑا کریم ہے، آپ کہتے تھے نا آپ کا مالک بڑا کریم ہے، وہ واقعی بڑا کریم ہے۔ آج جب آپ مزدوری پہ گئے تھے نا تو آپ کے مالک کے بندے آئے تھے اور یہ سارا سامان دے کر گئے ہیں، یہ سارا سامان آپ کے مالک کے بندے دے کر گئے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ رونے لگ گئے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام کیا میرے اوپر۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی روئیے نہیں، آپ کے مالک کا پیغام بھی آیا تھا، یہ سامان بھی بھجوایا، ساتھ ایک پیغام بھی بھجوایا، بھی وہ کیا پیغام تھا؟ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے مالک کے بندے یہ سامان چھوڑ کر جب جانے لگے تو یہ پیغام دے کر گئے کہ جب ہمارا بندہ آئے نا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ آئے اس کو کہنا کہ تیرا مالک کہتا تھا تو ہماری کام میں محنت مزدوری میں کمی نہ آنے دینا، ہم تیری روزی روٹی میں برکت ڈال دیں گے اور اس میں کمی نہیں آنے دیں گے، تو اللہ اللہ کرتے رہنا، باقی رزق جانے اور رزق والا جانے۔ میرے بھائیو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بغیر حساب و کتاب کے جتنا چاہوں عطا کر سکتا ہوں، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ میرے بھائیو، آج ٹائم ہے، آج رب کی بارگاہ میں آ جائیں اور سر بسجود ہو جائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔